السلام علیکم دوستوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ایک اتنے بڑے نبی جن کی ایک آواز پر دریا دو حصوں میں بڑھ جاتا تھا، انہیں بھی علم سیکھنے کے لیے ایک عام انسان کے پاس بھیجا گیا۔ ایک ایسا سفر جس میں ایک معصوم بچے کی جان لی گئی، ایک غریب کی کشتی کو جان بوجھ کر توڑ دیا گیا اور بدلے میں کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا صبر کرنے والا نبی بھی اس سفر میں حیران رہ گیا تھا۔ آخر وہ کون سی ایسی گپت باتیں تھیں جو صرف حضرت خضر جانتے تھے؟ اگر آپ اپنا واچ ٹائم یعنی اپنا قیمتی وقت اس سچی کہانی کو دیں گے تو آج آپ کی زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ واقعہ شروع ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے پوچھا کہ اے موسیٰ، زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میرے پاس۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ علم کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ نے وحی براق کے ذریعے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے جسے میں نے ایک خاص علم دیا ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھان لی کہ وہ اس بندے سے ضرور ملیں گے۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ نکل پڑے۔ نشانی یہ تھی کہ جہاں ان کے ٹفن میں رکھی ہوئی مزاج مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے گی، وہیں وہ بندے ملیں گے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے پہلے ہی شرط رکھ دی، موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اور جب تک میں خود نہ بتاؤں تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا۔ پہلی حیرت انگیز بات، وہ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے۔ کشتی والوں نے ان سے کوئی کرایہ نہیں لیا کیونکہ وہ اچھے لوگ تھے، لیکن تھوڑی دور جاتے ہی حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ بول پڑے، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ دوسرا بڑا جھٹکا۔ وہ کشتی سے اترے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر ان میں سے ایک معصوم بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ اس بار چپ نہیں رہ سکے۔ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر نے پھر وہی کہا، موسیٰ، میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ آخری موڑ پر دونوں ایک بستی میں آئے جہاں کے لوگ بہت بخیل کنجوس تھے۔ انہوں نے کھانا تک نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے بنا پیسے لیے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ ہم کھانا کھا لیتے۔ حضرت خضر نے کہا، موسیٰ، اب ہمارا سفر ختم ہوتا ہے، اب سنو اس کے پیچھے کا راز جو صرف اللہ جانتا تھا۔ کشتی کیوں توڑی؟ کیونکہ آگے ایک ظالم راجا تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین رہا ہوتا۔ ٹوٹے تختے کی وجہ سے وہ اس غریب کی کشتی چھوڑ دے گا اور ان کا روزگار بن جائے گا۔ بچوں کو کیوں مارا؟ کیونکہ وہ بڑا ہو کر بہت بڑا کافر اور ظالم بنتا اور اپنے نیک ماں باپ کو بہت ستاتا۔ اللہ ان ماں باپ کو اس کے بدلے ایک نیک بیٹی یا بیٹا دے گا۔ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کیونکہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی کے چور اسے لوٹ لیتے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ کبھی کبھی ہماری زندگی میں جو برا ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا بہت بڑا پلان ہوتا ہے۔